الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ وعترتہ وأولیاء ملتہ وعلماء امتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الکریم والفرقان الحمید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین کل لوگ یزید مزاج ہوندے کل لوگ یزید مزاج ہوندے جگ تے انسان نہ ہوندا کل لوگ یزید مزاج ہوندے جگ تے انسان نہ ہوندا آقا ناں دے دنیا وچ اتھ اتھ ایمان نہ ہوندا نہ دین اسلام دی حب ہوندی نہ مرد میدان نہ ہوندا حسین جے پڑھدا نا او نیزے تے اج کاری قرآن نہ ہوندا حسین جے پڑھدا نا او نیزے تے اج کاری قرآن نہ ہوندا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید
حقا کے بنائے لا الہ است حسین، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ پاک تے اندے پیارے حبیب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا کے بعد میرے سب عالم اسلام کے اور بالخصوص پاکستان کے اور انڈیا کے مسلمانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں اپنی اس چھوٹی سی تقریر کے آغاز میں نے جو تلاوت قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی ہے، سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا عنوان ہے کہ یہ جو انڈیا والے بار بار دھمکیاں دے رہے ہیں پاکستان کو جنگ کی ایرا وغیرہ کرنے کی، تو اس کے جواب میں ہے تو ذرا یہ جو انڈیا والے ہیں یا ان کی جو خام خیالیاں ہیں یا ان کے ذہنوں میں جو بھوت سوار ہیں وہ اچھی طرح سنیں، اور باقی دنیا کے بھی جو غیر مسلم ہیں اگر ان کے بھی دل میں کوئی اس طرح کا کیڑا پنپ رہا ہے تو وہ بھی یہ سن لیں۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے یہ میں نے اس کتاب سے پڑھی ہے جو ہمارے پیارے نبی کریم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ محبوب خدا، ان پہ جو کتاب اللہ پاک نے جو کائنات کا مالک ہے خالق ہے نازل کیا اس میں سے پڑھی ہے۔ اور اگر کسی بندے کو کوئی شک ہو کہ اس کتاب میں کوئی بات جھوٹی ہے یا سچی ہے تو اس کے لیے میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، اپنے کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس جائیں یا کسی بڑے سائنسدان کے پاس جائیں، تو سائنس نے آج تک جتنی بھی چیزیں پروو کی ہیں ثابت کر دی ہیں وہ الحمدللہ ہمارا اس قرآن مجید کی جو 1450 سال پہلے کی نازل ہوئی ہے اس کے مطابق ثابت ہوئی ہیں، اور کئی باتیں ایسی بھی قرآن مجید نے بتائی ہوئی ہیں جو اب تک سائنس سے ثابت نہیں کر سکی، اور اگر کوئی غلط ثابت کیا اور قرآن مجید میں جو بات تھی وہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی تو اس بات کی طرف آئے جو قرآن مجید میں تھی۔ اس کی چھوٹی سی مثال ہے کہ جب سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تو سائنسدانوں نے کہا کہ زمین چپٹی ہے، جیسے یہ تختی ہوتی ہے لکھنے والی کی ویسی چپٹی ہے زمین۔ تو ہمارے قرآن مجید میں 1450 سال پہلے اللہ پاک نے فرمایا کہ زمین بیضوی شکل کی ہے۔ بیضوی شکل ہوتی ہے جیسے شتر مرغ کا انڈا ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا یہ مرغی کا انڈا بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ تو پھر اگر تو یہ مخالفتی قرآن مجید میں جو بتایا گیا زمین کے بارے میں سائنسدانوں نے وہ بات نہیں کی۔ اس کے بعد سائنس نے ترقی کی تو سائنس نے کہا کہ جی یہ جو زمین ہے یہ گول ہے،
تو لوگوں نے پھر یہ ماننا شروع کر دیا کہ زمین گول ہے، لیکن پھر بھی قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ زمین بیضوی شکل کی ہے۔ تو آج پھر سائنسدانوں نے تجربات کر کے جو ثابت کیا ہے وہ یہ ثابت کیا ہے کہ جو زمین ہے یہ بیضوی شکل کی ہے۔ اب اس بات پہ سارے سائنسدان متفق ہیں کہ زمین جو ہے نہ تو چپٹی ہے نہ گول ہے بلکہ بیضوی شکل کی ہے۔ تو اس بات پہ آ کے ریسرچ سائنس کی ختم ہوئی ہے، اور اس سے آگے سرچ ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ قرآن مجید میں 1450 سال پہلے خالق کائنات میں نے فرمایا تھا کہ یہ زمین بیضوی شکل کی ہے۔ تو سیانے لوگ کہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ بات ہر ملک میں پائی جاتی ہو، کہ دیگ میں سے نا ایک چاول چکھا جاتا ہے تو پوری دیگ کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ میں نے صرف ہمارا جو قرآن مجید ہے اس کی میں نے صرف ایک بات بتائی ہے، جو سائنسدانوں نے ثابت کی ہے، پہلے غلط کرتے رہے لیکن اب صحیح کیے، پھر بھی قرآن مجید کے مطابق ہے۔ تو اس طرح قرآن مجید میں جتنی باتیں بھی اس کائنات کے مالک نے بتائی ہیں وہ ساری سچی ہیں۔ تو اس لیے یہ نا کان کھول کے، یہ جو بالخصوص انڈیا والوں نے پاکستان کو دھمکی دی ہے جنگ کی، وہ بھی کان کھول کے یہ بات سن لیں، اور جتنے بھی غیر مسلم ممالک ہیں ان کے حامی، ان کے ساتھی، اور اس کے بعد جو ایسی ویسی بکواس کریں گے ان کے لیے یہ بات ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو مجھ سے مدد مانگا کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے، کہ ایک تو میری نماز پڑھ کے مجھ سے مدد مانگا کرو، اور اگلی بات صبر کیا کرو، جب کوئی دشمن تمہارا کوئی بات تمہیں کہے تو میری نماز پڑھ کے مجھ سے مدد مانگو، اور صبر کرو، صبر کے ذریعے مجھ سے مدد مانگو۔ اگلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جیسے قرآن مجید کی میں نے ایک دلیل دی، ثابت کیا کہ جو سائنسدانوں نے کہا وہ قرآن مجید کے مطابق پہنچے، تو اس لیے اس آیت میں جو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں مومنین کے، تو یہ بات کوئی بھی اپنے ذہن سے ادھر ادھر نہ کرے کہ اللہ پاک نے جو قرآن میں فرما دیا، اللہ پاک فرماتے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ پاک اپنا جو کلام ہے، جو بات کر دیتا ہے وہ چینج نہیں کرتا کبھی بھی۔ تو اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں، اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں، ہم موت سے نہیں ڈرتے۔ ہم تو کرکٹ کھیلنا ہمیں اچھا نہیں لگتا، میدان جنگ میں جانا ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، اور ہم اپنا سینہ تان دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں آخرت پہ یقین اور آخرت کی نعمتوں پہ۔ تو یہ جو غیر مسلم ہیں ان کو آخرت پہ بھی نہیں یقین، آخرت کی نعمتوں، اس لیے بزدل ہیں۔ اگلی بات ہے کہ اللہ پاک بھی ہمارے ساتھ ہے، تو اس لیے بڑی دفعہ اپنے یہ ہیلا سازیاں کر لی ہیں۔ اگلی بات، پچھلی دفعہ جب تم لوگوں نے، انڈیا والوں نے ہمارے پاکستان پہ حملہ کیا تھا، تو آپ کے کئی فوجیوں نے یہ کہا کہ جب ہم کوئی بمب یا گولی پھینکتے تھے، گولا پھینکتے تھے، تو کوئی بابا جی تھے وہ اسے کیچ کر کے تو دریائے راوی میں پھینک دیتے تھے۔ تو یہ اگر تمہیں یہ باتیں بھول گئی ہیں تو اپنے ان فوجیوں سے یا ان کی اولادوں سے پھر پوچھ لو کہ اس جنگ میں کیا ہوا تھا۔ تو ہمیں ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ وہ ذات جو ان کے بمب اور گولے پکڑ کے راوی میں پھینک دیتی تھی وہ حضور داتا علی حجویری، جن کا لاہور میں مزار شریف ہے، وہ ذات تھی۔ تو اگر تمہیں وہ باتیں بھول گئی ہیں تو ہم موسٹ ویلکم تمہیں کہتے ہیں، اور اگلی بات یہ یاد رکھو کہ انڈیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے دل پاکستان کے ساتھ ہیں، اور ایک یہ بھی بات ہے کہ ہم ایٹمی پاور ہیں،
اور آپ کو یہ بات دل کی بتا دیں، ہمیں اتنا مان ایٹمی پاور پہ نہیں ہے جتنا اپنے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد پہ ہے۔ اور ہاں، یہ تم نے بات یاد رکھنی ہے، اگر تمہارے پاس ایٹمی پاور ہے جو ٹیکنالوجی کی وجہ سے آئی ہے، تو وہ ایٹمی طاقت ہمارے پاس بھی ہے۔ اور اگلی بات، تمہارے پاس صرف ایٹمی پاور ہے جو ہمارے پاس ہے، تو میں اور بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس اور بھی ایٹمی پاور ہے۔ یہ تو ٹیکنالوجی کی ایٹمی پاور ہے، ہمارے پاس روحانی ایٹمی پاوریں بھی ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کان کھول کے سنو۔ ہمارے پاس سب سے بڑی جو روحانی طاقت اللہ اور اس کے حبیب کی ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد ہمارے ملک پاکستان میں جو اولیاء کرام کے مزارات ہیں، ہمارے پاس حضور داتا علی حجویری کی ایٹمی پاور بھی ہے روحانیت کی۔ ہمارے پاس بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایٹمی پاور ہے روحانیت کی۔ ہمارے پاس حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایٹمی پاور موجود ہے۔ ہمارے پاس میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایٹمی پاور روحانیت کی موجود ہے۔ ہمارے پاس اولیاء حضرت کرمہ والا شریف حضرت سید محمد اسماعیل شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ المعروف کرمہ والے سرکار، ان کی بھی ہمارے پاس روحانی ایٹمی پاور موجود ہے۔ اور ہمارے پاس حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، میں نام گنواتا جاؤں گا، لسٹ بڑھتی جائے گی، تم سوچ نہیں سکتے کتنے۔ اور اگلی بات، تمہارے ملک کی جو سرزمین ہے اس میں بھی ہماری یہ روحانیت، جو روحانی ایٹمی پاوریں ہیں وہ ہمارے پاس ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صابر پیا کیلیئر شریف والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی بڑی بڑی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو بہت بڑی ایٹمی روحانی پاور ہے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ہمارے پاس ہے تمہاری سرزمین میں۔ تو یہ یاد رکھنا کہ جو ادھر والے ہم گولے پھینکیں گے، ادھر جو ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے روحانی ایٹمی پاور رکھنے والے جو اولیاء اللہ ہیں، انہیں پکڑ پکڑ کے اگر غلط نشانے پہ گرنا ہوا، صحیح نشانے پہ گرائیں گے، صحیح ہے۔ اور ادھر سے جو تم پھینکو گے وہ ہمارے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اولیاء اللہ ہیں، روحانی ایٹمی پاور جن کے پاس بہت زیادہ ہے، تو وہ پکڑ پکڑ کے انہیں فیوز کرتے جائیں گے، مس کرتے جائیں گے، ان میں پھینک دیں گے۔ اگر تو تمہیں کسی بات کی خام خیالی ہے تو بالکل آ جاؤ۔ تم لوگوں کو نا، مجھے لگتا ہے کہ زندگی ویسے ہی نہیں پیاری۔ اگر آرام سے رہنا چاہتے ہو تو اپنے ملک میں رہو۔ یہ شکر کرو کہ اس ٹائم مسلمانوں میں وہ جو جذبہ جہاد جو ہوتا تھا پہلے، اور کسی ملک میں اسلامی قانون نہیں ہے اور اچھی طرح جیسے ہونا چاہیے، اگر وہ ہوتا تو کفر پوری دنیا سے ختم ہو جاتا۔ تم شکر کرو کہ آج کل جو ہمارے بڑے علماء اکرام ہیں وہ ہمیں جہاد کی تربیت نہیں دیتے، اور یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا دین جنگیں کر کر کے بڑھاؤ، سلطنت پوری اللہ کی کرو۔ تو اگر تم زندگی گزار رہے ہو اچھی طرح تو گزارتے رہو، یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ اگر نہیں زندگی پیاری تو وہ وقت دور نہیں، تم نے زمانہ آزما لو، پھر انڈیا کے، بھارت کے ہر شہر کے اوپر سبز ہلالی پرچم ہوگا پاکستان کا، اور اس کے ساتھ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا، وہ پرچم ہوگا۔ اور پھر لوگ داستانیں پڑھا کریں گے، ایک ہوتا تھا انڈیا، صحیح ہے۔ تو ہم بالکل تیار ہیں، اگر تمہیں نہیں سکون تو یہ بھی کر کے دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ بھی بتا دوں، تمہارے پاس صرف ایٹمی پاور ایک ہے، اس کے ساتھ کی بھی ہمارے پاس اور بھی جتنی ایٹمی پاوریں روحانیت کی ہیں وہ میں نے سنا دی۔ اب میں تمہیں سب سے بڑی ایٹمی پاور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے پاس اور مسلمانوں نے پاکستان کے پاس ہے وہ سن لو۔ وہ ایٹمی پاور کا نام، بڑی کان کھول کے سننے ہیں، وہ ایٹمی پاور کا نام میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کون ہے۔ وہ ہیں شاعر کائنات، حکیم الامت، کلندر لاہوری، فنا فی اللہ، فنا فی الرسول، عاشق رسول،
ملت اسلامیہ، مفکر پاکستان، مصور و مبشر پاکستان، مجدد دین و ملت، کلندر لاہوری، طلوع آفتاب سیالکوٹ، حضور علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمارے پاس بہت بڑی ایٹمی پاور ہے، اور تم یہ کسی خام خیالی میں نہ رہنا۔ ان کا جو ایک ایک شعر ہے وہ ایٹمی بم سے بڑھ کے حیثیت رکھتا ہے، صحیح ہے؟ تو تمہیں اگر نہیں پتا تو آزما کے دیکھ لو، اور میں تمہیں یہ صلاح دیتا ہوں، اگر اپنا بچاؤ کرنا ہے تو پہلے اسلام کی جو تاریخ ہے اسے پڑھو، کہ جب ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف آوری نہیں ہوئی تھی تو مسلمانوں کے پاس اتنا طاقت نہیں تھی، تو جو ہمارا بیت اللہ شریف ہے، خانہ کعبہ شریف، جس کی طرف پوری دنیا کے مسلمان ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو اس کو تباہ کرنے ابراہا آیا ہاتھیوں پہ لشکر لے کر، ہاتھیوں کا لشکر کہ اسے گرانا ہے۔ اور اس بات کو نا اپنے دماغ کی جو کھڑکی ہے نا اسے کھول کے اچھی طرح اپنے دماغ کے اندر اس بات کو رکھ لینا کہ اگر مسلمانوں کے پاس طاقت نہ بھی ہو تو کیسے اللہ پاک مدد کر سکتا ہے کفار کے خلاف۔ تو وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا خانہ کعبہ شریف پہ حملہ کرنے کے لیے، تو اللہ پاک نے کیا کیا کہ مسلمانوں کے پاس جو ایمان والے تھے ان کے پاس نہیں اتنی طاقت تھی، تو اللہ پاک نے آسمان سے ابابیل جو پرندے ہیں ان کا ایک لشکر بھیجا، ان کے جو منہ تھا ان کی چونچوں میں ایک چھوٹا چھوٹا پتھر تھا، تو وہ انہوں نے ابابیل جو تھے انہوں نے اپنے منہ سے پھینکا، اللہ پاک نے اپنی قدرت سے ان کی رفتار بہت تیز کر دی، تو وہ پتھر جب اوپر سے پھینکے گئے تو وہ جو ابراہا کے لشکر والے تھے ان کے وہ جو سروں کے اوپر سے وہ چھوٹا سا پتھر جو پھینکا گیا تھا وہ پرندوں کے منہ سے، تو وہ ان کے سروں کے اندر سے گزر کے پورے جسم سے ہوتا ہوا ان کے ہاتھیوں کے جسم کے اندر سے ہوتا ہوا نیچے گیا اور سب کو نیست و نابود کر دیا۔ تو ہمارا اللہ پاک وہ ذات ہے کہ جو بڑے بڑے ہاتھیوں کے لشکروں والوں کو ابابیل پرندوں کے ذریعے نیست و نابود کر دیتا، صحیح ہے؟ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آرام سے نا جس کھوڈ میں تم بیٹھے ہوئے ہو اسی کھوڈ میں بیٹھے رہو، اور اپنی زندگی یہ جو کفر کی زندگی کے تم مزے لے رہے ہو اس کے مزے لو، صحیح ہے؟ تو ایسے الٹے سیدھے خواب نہ دیکھنے چھوڑ دو، صحیح ہے؟ تو وہ نہ ہو کہ پھر یہ کہاوت کہنی پڑ جائے اب پچھتانے کا کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، تو یہ کہاوت بدل جائے گی، پھر جو ادھر کے لوگ بچیں گے نا انڈیا والے وہ کہیں گے اب پچھتانے کا کیا فائدہ جب پاکستان والے لے گئے ہندوستان، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اپنی یہ جو خام خیالیاں اس سے باز آ جائیں اور آرام سے رہیں، اور یہ جو انڈیا کے مسلمان ہیں ان کو بھی تنگ نہ کیا کریں، ان کا جو مذہب ہے اور ان کا جو مذہب ان کے بارے میں بتاتا ہے، ان کے جو قانون ہیں ان کے جو اصول ہیں ان کا جو تہذیب و تمدن ہے انہیں ان کے مطابق چلنے دیا جائے۔ اگر تم نے ان کو بھی زیادہ تنگ کیا تو پھر بھی اپنی خیر منانا، تو اس لیے ہوش کے ناخن لیں، بار بار ایسے تنگ نہ کریں۔ اگر مسلمان خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں نا تو شکر کریں کہ یہ سوئے ہوئے ہیں۔ تو ویسے علامہ خادم حسین رضوی صاحب بڑی کوشش کر رہے ہیں جگانے کی، تو انشاءاللہ عن قریب جاگ جائیں گے، تو پھر تمہیں ضرورت بھی نہیں پڑے گی ایسا ویسی نا ہیلا سازیاں کرنے کی، انشاءاللہ ہم خود ہی سب کچھ سیدھا کر دیں گے۔ تو اس لیے بہتر تمہارے لیے یہی ہے کہ تم نا اپنی یہ جو ہیلا سازی ہیں ان سے باز آ جاؤ اور آرام کے ساتھ اپنی جو تھوڑی بہت زندگی ہے وہ گزارو۔ تو اسی کے ساتھ جو
ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی جو بہت بڑی ایٹمی پاور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ایٹم بم ہے، سب سے بڑا ایٹم بم، ایٹمی پاور مسلمانوں کے پاس روحانیت کی، ان کے شعر سے میں یہ اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں تو ان کو اپنی منزل نظر آتی ہے آسمانوں میں۔ تو اپنے تمام دنیا کے اور بالخصوص پاکستان کے اور انڈیا کے مسلمانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور یہ جنہوں نے کفار ہیں، جنہوں نے یہ الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے جنگ کے بارے میں، تو وہ نہ ہوش کے ناخن لے، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔